اللہ نے ہماری مدد کیا فرمائی اس کے لیے. جیسے سب سے بڑا انسان کے تقوی میں راستے دشمن ہے، دو ہیں. ایک انسان کا نفس ہے جو انسان کو پوری زندگی متقی نہیں ہونے دیتا، اور دوسرا جو سب سے زیادہ خطرناک چیز ہے وہ شیطان ہے. These are the two things which are the very, very big enemies who are always in the way of obtaining the taqwa for a person. These are difficult things. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانی کیا پیدا فرمائی؟ اس کے لیے پہلی آسانی کی، تیسرے میں ہم نے لینا ہے نا، پہلی آسانی کی شیطان کو قید کر دیا، اس کو فنش کر دیا. دوسرے نفس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ نفس کو کمزور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھوگا رکھ دیا، کہ نفس چلتا ہے خواہشات پر. نفس کا کام ہے خواہش پیدا کرنا انسان میں، یہ ڈیزائرز پیدا کرتا ہے، خواہشات پیدا کرتا ہے. امیر بن جا، دولت کما لے، فلاں کر لے، یہ کر لے، 4 کر لے، 3 شادیاں کر لے. یہ ساری خواہشات ہیں which created by the nafs, self. So first Allah did for this, to control this nafs، یہ ڈیزائر ختم ہو جائے انسان کی. یہ ڈیزائر انسان کی مرتی ہے جب بھوکا ہوا آدمی ٹھنڈا ہو جاتا ہے، بالکل پیٹ میں نہ پڑے نا روٹی، انسان کے اندر نہ جائے نا یہ چیزیں، تو پورا بھی دماغ شماغ سویل ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کی ڈیزائریں جو ہوتی ہیں کمزور سے کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات آپ؟ That's I'm telling you very important point for this Ramzan. Yeah. We have to achieve which job is given to us from Allah subhanahu wa ta'ala to obtain taqwa. And for taqwa is for a Muslim for a whole life. But Allah subhanahu wa ta'ala says you have to get it in 30 days. The big enemies who stop us to getting the taqwa are two, nafs and shaitan. So Allah help us to get the taqwa. He, first of all, the shaitan is put in the prison. Allah تعالیٰ کو جیل میں ڈال دیا، اس کو ختم کر دیا. اور نفس جو دوسرا بڑا زبردست ہمیں روکتا ہے، ڈیزائر پیدا کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ کھانا پینا بند کر دیا، بیوی کے پاس جانا بند کر دیا، ہر ڈیزائر جو کم کر دی انسان کی. اس کے باوجود خواہشات ہمارے موجود ہوتی ہیں. اتنا زبردست ہے نفس. اللہ نے ہیلپ کی 2 چیزوں کے ساتھ ہماری. اب یہ 2 چیزیں ہیلپ بھی کر دی اللہ تعالیٰ نے. اب کہا کہ اب تم نے تقوی حاصل کرنا ہے. سمجھ آگی بات؟ تو واٹس دا تقوی؟ تقوی کو ہم کس سے obtain کریں؟ یہ مین چیز ہے. اس کو کیسے حاصل کرنا ہے ہمیں تقوی کو؟ کیا کریں ہم تقوی حاصل کرنے کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے 2 چیزیں دی ہیں تقوی کو حاصل کرنے کے لیے. ایک یہ کہ مجاہدہ اگینسٹ یور نفس، وہ جو آلریڈی ہم کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ روزہ. پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تقوی حاصل کرنے کے لیے دیا ہے روزہ. اس سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ نفس کے ساتھ مجاہد انسان کا چلتا ہے. لیکن روزہ از ناٹ اینف ٹو گیٹ دا آبجیکٹو. از ناٹ اینف. تقوی نہیں آئے گا روزے کے ساتھ، یاد رکھیں. اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ تزکیہ. ٹو واچ یور باطن، باطن کی گند کو دیکھنا. تو اب تقوی حاصل کرنے کے لیے 2 کام ہم نے کرنا ہے. ایک تو روزہ رکھنا ہے رمضان کے اندر، ٹھیک ہے نا؟ ایک تو روزہ رکھنا ہے، دوسرا کیا کرنا ہے؟ تزکیہ کرنا ہے. تو جس نے 2 کام کیے الحمدللہ از گوئنگ رائٹ پاتھ، از ڈوئنگ ویل. اگر ہم نے ایک ہی کام کیا، صرف روزے ہی رکھا، تو تقوی تک پہنچنا بڑا مشکل ہوگا. ہم وہ عبادات تو کرتے رہیں گے، قرآن بھی پڑھیں گے، تراویح بھی پڑھیں گے، نماز بھی پڑھیں گے، نفل پڑھیں گے، لیکن وی آر ناٹ تھنکنگ اباؤٹ باطن. ہم اندر کی طرف ابھی تک جھانک کے دیکھا. تو جب تک کلین نہ اندر سے آدمی، عبادت کا رنگ بھی انسان کے اندر نہیں چلتا. تو پھر اس کے لیے کیا اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا؟ باطن کی توجہ کے لیے وہ ذکر اللہ دیا اللہ تعالیٰ.
اس لیے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے کہ جس نے رمضان میں کثرت سے ذکر کیا تو اللہ کیا کہے گا کہ جیسے ہی ہمارا رمضان ختم ہو اعلان ہوتا ہے نا پھر عید پر اعلان ہوتا ہے کہ یہ لوگ بخشے بخشائے ہیں جنہوں نے کوشش کی ہے. بیکاز یو میک ایفرٹس. اللہ بندے کے ایفرٹس دیکھتا ہے. صائم مشکورہ. تو جب یہ کوشش شروع کرو تو یہ نہ سوچو کہ نہیں یار بڑا مشکل ہے مجھے کیسے میں متقی بن سکتا ہوں. کچھ نہیں, عید پر اللہ اعلان کر دے گا جس نے بھی کوشش کی وہ متقی ہے. اعلان ہو جائے گا. دیکھیں کتنی حدیثیں ہیں عید پہ اللہ تعالیٰ کی بشارتوں کی بے انتہا ہے. تو آدمی ہوتا تو نہیں نا وہ متقی اس کو کہاں بن سکتا ہے تو جلدی. لیکن کہتے ہیں تو نے اس معاملے میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ دن میں تو نے روزہ رکھا ماشاءاللہ روزہ خود عبادات کی اور دوسری چیز تو نے اپنے تزکیہ اور باطنی کے لیے خوب کثرت سے ذکر کیا اور ایسی مجالس اختیار کی, ایسے لوگوں صحبت اختیار کی کوشش حاصل کرنے کے لیے کہ میرا باطن بھی صحیح ہو جائے, اور کنٹرول کیا جھوٹ سے غیبت سے ہر چیزوں سے نگاہوں کو بچایا. یہ تزکیہ ہو رہا ہے نا, اور ذکر کیا. تو پھر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تو نے اسی طریقے سے وقت گزارا ہے لیکن نہیں بن سکا اس کے میں وہ تو دیکھنے نہیں ہے, وہ تو میری رحمت پہ ہے. کسی اعمال پہ میں جنت دینی نہیں ہے تو وہ عمل کر ہی نہیں سکتے. وہ تو صرف دیکھا کہ کون بندہ جو میری اس بات کو سمجھ گیا ہے, کون عورت سمجھ گئی ہے, اینڈ ہی اسٹرگلنگ فار دیٹ. اچھی بات ہے. تو ہمیں اس میں نہیں دیکھنا بنتے نہیں بنتے. اگر آپ 2 لائن اختیار کر لے کہ صبح انسان روزہ رکھ لے اللہ کے فضل سے, اللہ توفیق دے, ٹھیک ہے, اور عبادات کرے ساتھ میں, قرآن کی تلاوت ہو, نفل ہو, جو کچھ بھی ہم کر سکتے ہیں, ٹوٹی پھوٹی عبادات, نمازوں کی پابندی. تو اور اس کے بعد کثرت ذکر. نور علی نور یہ ہے کہ اگر مجالس سے ذکر مل جائے زبردست بات ہے. پھر صحبت شیخ مل جائے تو زبردست بات ہے.